نبوت کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ہمارے سر کے تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے علماء کرام نے ان کی بھرپور مخالفت کی۔ بدبخت شخص غلام مرزا قادیانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے جس نے تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچایا، اور درود لامحدود سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جس کی باعث وجہ تمام کائنات تخلیق ہوا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ بھیجا، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے مخلوق تک پہنچاتے اور ان کی اصلاح ہو جاتا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن نبوت کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، تو بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، جن میں بہت سے فتنوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان فتنوں میں مسلمہ کذاب سر فہرست ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز یہ گوارا نہ تھا کہ یہ فتنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت و تاج پر ڈاکہ ڈالے، تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور ان سب کو تہہ تہہ کر دیا۔ یہاں پہ ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اس پورے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی، اور اس میں بہت سے غزوات بھی لڑے۔ ان غزوات میں تقریباً 259 کم و بیش صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین شہید ہوئے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان فتنوں نے سر اٹھایا، تو ان فتنوں کے خلاف ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ قرآن بھی تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل جنگ اور اصل قربانی ختم نبوت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے دی۔ انہوں نے خون بہائے، جان نثار کی، سر قربان کی، لیکن ختم نبوت پر ڈٹے رہے اور قیامت تک ختم نبوت کو قائم رکھنے کے لیے بے مثال قربانیاں اور مثالیں قائم کی۔ دوستو، یہ فتنے ہر زمانے میں آتے رہے، اور سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور سپاہی اس کے خلاف بھرپور جہاد کرتے رہے اور ان کے عزائم میں ناکام کرتے رہے۔ اسلام کی تاریخ اگر آپ اٹھا لیں تو اس طرح کے بدبخت لوگ سے بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح کا ایک بدبخت شخص جس نے محبوب کبریا، سرتاج، ہمارے سر کے تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخت و تاج ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ انہی بدبخت لوگوں میں سے ایک ہندوستان کے علاقے گرداسپور کے قصبے قادیان سے تعلق رکھنے والا بدبخت شخص غلام مرزا قادیانی ہے۔ اس بدبخت شخص نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر کے قادیانیت کی بنیاد ڈالی، لیکن ہمارے سر کے تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے علماء کرام نے ان کی بھرپور مخالفت کی اور ان کو کافر قرار دے کر ہی دم لیا۔ دوستو، یہ قادیانی کافر ٹھہرانے کے باوجود بھی خفیہ عزائم میں لگے ہوئے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہم امت محمدی، عام پاکستانی شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ ان قادیانوں کو، ان کافروں کو ان کے عزائم میں کامیاب ہونے سے روکے اور اپنے تمام مسلمانوں میں اتنا شعور، اتنا علم پیدا کرے کہ وہ ان کے دکھاوے اور ان کے دھوکے میں نہ آئے، اور کم از کم ختم نبوت کے بارے میں اتنی کوشش، اتنی محنت اور اتنی جستجو اور اتنی غم و لگن رکھے کہ جب آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم سے یہ سوال کرے کہ آپ نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے، تو کم از کم ہماری یہ تھوڑی سی
محنت جستجو ہمارے لیے گواہ دے کہ آپ کے اس امتی نے بھی ختم نبوت کے لیے تھوڑا بہت خدمت کی ہے۔ اگر کل محشر کے میدان میں شافع محشر ہم سے یہ سوال کرے کہ میری جگہ کائنات کے رذیل ترین شخص کو محمد رسول کہا جاتا رہا، تم لوگوں نے کیا کیا؟ اگر ساقی کوثر حوض کوثر پہ ہم سے یہ سوال کرے کہ غلام مرزا کو محمد رسول اللہ کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو ہم لوگوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے آخرت کے لیے تھوڑی کمائی ہی صحیح لیکن ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ختم نبوت پر اپنی جان نثار کرنے کی توفیق دے، آمین، والسلام۔